کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس کتاب کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اس کی میں آڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں، وہ ہے گناہان کبیرہ جلد 1۔ اس کی تالیف کی ہے شہید محراب آیت اللہ دستغیب شیرازی، ناشر المعراج کمپنی اردو بازار لاہور۔ اہتمام PDF کیا ہے آل البیت اسلامک سینٹر لاہور۔ ویب سائٹ ہے اس کی www.islaminurdu.com۔ رابطہ info@islaminurdu.com۔ اپیل: جو حضرات اپنی کتاب PDF کی صورت میں ہماری ویب سائٹ پر دینا چاہتے ہوں برائے مہربانی ہم سے رابطہ کریں۔ دیگر مفید ویب سائٹس ہیں www.sistani.org، یہ دفتر آیت اللہ العظمی سیستانی سے فقہی مسائل دریافت کرنے کی سہولت۔ www.duas.org، ہر دن کی دعا اعمال بصورت ٹیکسٹ و آواز اور ڈاؤن لوڈ کی سہولت۔ www.husainiyat.com، درس، مجلس، نوحہ، قصیدہ، مرثیہ و منقبت آواز کی سہولت کے ساتھ۔ www.islamonmobile.org، درس، مجلس، نوحہ، قصیدہ، مرثیہ اور منقبت آواز موبائل سیٹ پر ڈاؤن لوڈ ہونے کی سہولت کے ساتھ۔ توجہ: قرآن آیات میں پروف ریڈنگ یا فونٹ کی وجہ سے کسی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، محترم قارئین اس کو اصل قرآن کریم سے تصحیح کر لیں۔ ملنے کا پتہ ہے کریم پبلیکیشن، سمی سینٹر 38 اردو بازار لاہور۔ ٹیلی فون نمبر ہے 042-371-22772۔ جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔ نام کتاب گناہان کبیرہ جلد اول، تالیف شہید محراب آیت اللہ العظمی سید عبدالحسین دستغیب، مترجم سید محمد علی الحسینی بلتستانی، مدیر جامعۃ الزہرا کراچی۔ ناشر المعراج کمپنی اردو بازار لاہور۔ کمپوزنگ عمران طاہر۔ اور آپ آواز سن رہے ہیں جن کی میں بول رہی ہوں ڈاکٹر سیدہ رضوانہ عابد۔ صفحہ نمبر 3۔ عرض ناشر: آیت اللہ دستغیب کی مختصر سوانح حیات۔ شہید آیت اللہ دستغیب ایک پاکیزہ گھرانے کے پاکیزہ قلب انسان تھے۔ آپ نے 800 سالہ قدیم بزرگ علمی گھرانے دستغیب میں پیدا ہوئے۔ گھر کے مذہبی ماحول اور اسلام اور روحانیت سے قدرتی لگاؤ کی بنا پر ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے نجف اشرف کا رخ کیا۔ وہاں اپنے جوار حضرت مولا الموحدین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، عراق میں بزرگ اساتذہ کرام اور آیات عظام کے حضور زانوِ ادب طے کیا۔ اس کے بعد اس وقت کے بزرگ مراجع کرام سے اجازہ اجتہاد حاصل کر کے شیراز واپس لوٹ آئے۔ شیراز میں آپ نے جامع مسجد عتیق کی جو کہ نہایت بوسیدہ حالت میں تھی، لاکھوں تومان خرچ کر کے تعمیر نو کرائی اور پھر وہاں پر درس تفسیر و اخلاق کا سلسلہ شروع کیا۔ لہذا آپ کی متواتر کوششوں کے سبب شیراز کی حوزہ علمیہ نے
درس فقہ اصول اور اخلاقیات میں ممتاز حیثیت حاصل کر لی۔ ظالم شاہ کی بے دین حکومت سے مسلسل مبارزے کی بنا پر آپ متعدد بار گرفتار ہوئے اور آپ کو گھر میں نظر بند بھی رکھا گیا۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد آپ مجلس خیرگان کے رکن منتخب ہوئے اور اہل شیراز کی درخواست پر آپ کو امام خمینی کے نمائندہ اور امام جمعہ شیراز کے منصب پر فائز کیا گیا۔ شہید دستغیب نے متعدد علمی آثار چھوڑے ہیں، جن میں شرح حاشیہ کفایہ، رسائل و ثقافت اور گناہان کبیرہ، قلب سلیم، صراط الخاشعین، معاد، توبہ اور زندگانی حضرت زہرا زینب کبریٰ، استعاذہ اور ہزار سوال۔ اس کے علاوہ درجنوں اخلاقی، فقہی اور تفسیر کی کتب شامل ہیں۔ الغرض آپ اخلاق، محبت، خلوص، مروت اور زہد و تقوی کے مکمل عملی نمونہ تھے۔ 20 آذر ماہ سن 1360 ہجری شین کو عین اس وقت جب آپ جمعے کے طاغوت شکن اجتماع میں نماز کی ابتدا کرنے کی غرض سے مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، عالمی استکبار کے ایجنٹوں منافقین کے ہاتھوں بم کے دھماکے میں شہید ہو گئے۔ لقد غاش سعید ازمات شہیدہ۔ حقیر سید محمد علی الحسینی بلتستانی۔ صفحہ نمبر 4۔ تقویٰ کی حقیقت۔ تقویٰ کا مصدر رقیہ یہ ہے کہ جس کے معنی ہیں حفاظت اور پرہیزگاری۔ شرعی اسلام میں خود کو ہر اس چیز سے روکنا جو آخرت کے لیے نقصان دہ ہو، بالفاظ دیگر امر و نواہی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا تقویٰ ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ السلام سے جب تقویٰ کے معنی دریافت کیے گئے تو آپ نے فرمایا ان لا یفقدک حیث امرک ولا یدعک حیث نہاک۔ سفینۃ البحار جلد 3 صفحہ 6، 7، 8۔ جہاں حکم خدا ہے وہاں سر تسلیم خم کر دو، اور جہاں نہیں یہ خداوندی ہے وہاں سے دور رہو، یعنی احکام خداوندی کو بجا لانے والے اور اس کی منہیات سے بچنے والے بنو۔ اس بنا پر تقوی کی 2 قسمیں ہیں۔ اول اطاعت الہی حاصل کرنا اور اس کے احکامات کو بجا لانا، یعنی اس طرح کہ کوئی واجب ترک نہ ہو۔ واجب امور وہ ہیں جن کے انجام نہ دینے سے پروردگار عالم کی غیظ و غضب کا مورد قرار پائے گا۔ ساتھ ہی جہاں تک ممکن ہو مستحبات کو بھی ترک نہ کرے۔ مستحب وہ اعمال ہیں جن کے بجا آوری میں ثواب ہے لیکن ان کو ترک کرنے میں عذاب نہیں۔ تقویٰ کی دوسری قسم حرام چیزوں سے بچنا اور جن باتوں سے منع کیا گیا ان کو ترک کرنا ہے، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ اور منع کی ہوئی باتوں سے کہ جو اس کے غیظ و غضب کے موجب ہیں بچتا رہے۔ حرام بندہ کا وہ عمل ہے جس کے ارتکاب سے وہ عذاب الہی کا مستوجب ٹھہرے گا۔ اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ مکروہات کو بھی ترک کر دے۔ مکروہ بندے کا وہ عمل ہے جس کا نہ کرنا بہتر ہے اور ترک کرنے میں شارع مقدس کی رضا ہے، لیکن اس کے کرنے پر عذاب نہیں ہے۔ وہ شخص کہ جو سعادت اور تقوی کے بلند مقام کا طالب ہے، اسے چاہیے کہ تقوی کے دوسرے مراتب کو جو حرام چیزوں اور گناہوں سے پرہیز کرنا ہے زیادہ اہمیت دے، کیونکہ اگر حرام چیزوں سے پرہیز کر لیا تو اس کا عمل کتنا ہی حقیر اور کم کیوں نہ ہو بارگاہ خداوندی میں قبول پاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، سورہ 55 آیت نمبر 27۔ سورہ 50 ہے۔ خدا صرف پرہیزگاروں سے اعمال قبول کرتا ہے، اور رسول اکرم نے فرمایا یکفی من الدعاء من البر ما یکفی الطعام من الملح۔ دعا کی استجابت کے لیے پرہیزگار شخص کی مختصر سی دعا اس طرح سے کافی ہے جس طرح سے کھانے کو خوش ذائقہ بنانے کے لیے تھوڑا سا نمک کافی ہے۔ عدت الدائی۔ گناہ اچھے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔
بعض گناہان کبیرہ اعمال صالح کو نابود کر دیتے ہیں، جس کی تفسیر آگے بیان کی جائے گی۔ مختصر یہ کہ گناہ سے پرہیز کرنا بہت اچھے اعمال بجا لانے سے زیادہ اہم ہے۔ اس مقصد کے ثبوت میں کچھ روایات نقل کی جاتی ہیں۔ روایات میں ترک حرام کی اہمیت۔ پہلی روایت، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ترک اللقمات الحرام احب الی اللہ من صلاۃ الف رکعۃ تطوعا۔ عدۃ الداعی، صفحہ نمبر 5۔ لقمہ حرام کا نہ کھانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی خوشنودی کے لیے 2000 رکعت مستحبی نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ دوسری روایت، رزدانق حرام یعدل عند اللہ 70 حجۃ مبرورۃ۔ عدۃ الداعی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، 1 درہم اس کے مالک کو واپس کر دینا خداوند عالم کے نزدیک 70 حج مقبول کے برابر ہے۔ تیسری روایت، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جدوا واجتہدوا وإن لم تعملوا فلا تعصوا فإن من يبني ولا يهدم يرتفع بناؤه وإن كان يسيرا ومن يبني ويهدم يوشك أن لا يرتفع بناؤه۔ عدۃ الداعی، صفحہ 235۔ اچھے اعمال کو بجا لانے کی کوشش زیادہ کرو۔ اگر نیک عمل نہ بجا لا سکو تو کم از کم نافرمانی نہ کرو، کیونکہ اگر کوئی عمارت کی بنیاد رکھے اور اسے خراب نہ کرے تو اگرچہ کام کی رفتار کم بھی ہو، وہ عمارت یقیناً بلند ہوتی ہے، اور اس کے برعکس وہ شخص جو بنیاد رکھ دے اور ساتھ خراب بھی کرتا رہے، اس عمارت کی دیوار ہو سکتا ہے کہ کبھی بلند نہ ہو۔ بہشت کے درخت کو جلانے والی آگ۔ چوتھی روایت ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من قال سبحان اللہ غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنۃ فقام رجل من قریش وقال ان شجرنا فی الجنۃ لکثیرۃ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نعم ولکن ایاکم ان ترسلوا الیہا نیرانا فتحرقوہا۔ عدۃ الداعی، صفحہ 235۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سبحان اللہ کہے تو خداوند عالم اس کے لیے بہشت میں 1 درخت لگاتا ہے۔ یہ سنتے ہی قریش کا ایک شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کیا کہ اگر ایسا ہے تو ہمارے لیے بہشت میں بہت سے درخت ہوں گے۔ حضرت نے فرمایا، ہاں، لیکن اس چیز سے ڈرنا کہ تم یہاں سے اس کے لیے آگ بھیج کر کہیں سب کو خاکستر نہ کر دو۔ پانچویں روایت ہے، الحسد یاکل الایمان کما یاکل النار الحطب۔ حسد ایمان کو کھا کر نابود کر دیتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو۔ اصول کافی و عدۃ الداعی۔ حرام خوری عبادت کو جلا دیتی ہے۔ چھٹی روایت ہے، لا یجعین اقوام یوم القیامۃ لہم من الحسنات کجبال تہامۃ فیؤمر بہم الی النار فقیل یا رسول اللہ مصلون؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، کانوا مصلون ویصومون ویأخذون وہنا من اللیل لیکنہم کانوا اذا لاح لہم شیء من الدنیا وثبوا الیہ۔ قیامت کے دن ایسی قومیں بھی ہوں گی جن کے نیک اعمال تہامہ کے پہاڑوں کی طرح وزنی ہوں گے، باوجود اس کے کہ حکم ہوگا کہ انہیں آتش جہنم میں جھونک دیا جائے۔ یہ سن کر کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ نماز گزار تھے؟ فرمایا، ہاں، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، رات کا کچھ حصہ عبادت میں بھی گزارتے تھے، لیکن جب بھی ان کو دنیا کی کوئی چیز ملتی اس پر بے تحاشا ٹوٹ پڑتے تھے، یعنی حلال و حرام میں فرق نہ رکھتے تھے۔ حق الناس قبولیت اعمال میں رکاوٹ ہے۔ ساتویں روایت، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوحى اللہ تعالی الی
ان انذر قومک لا تدخلوا بیتا من بیوتی ولا احد من عبادی عند احد منکم مظلمۃ فإنی ألعنه ما دام قائما يصلي بين يديه حتى يرد المظلمة عدت الداعی صفحہ 236۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور کہو کہ میرے گھروں مساجد میں سے کسی گھر میں یعنی مسجد میں داخل نہ ہونا اس حالت میں کہ میرے بندوں میں سے کسی بندے کا حق تمہارے ذمے ہو۔ اس حالت میں اگر وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو میں اس پر لعنت کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ حق اس کے مالک کو واپس نہ کر دے۔ صفحہ نمبر 6۔ 8ویں روایت، نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ ملکن ینادی علی بیت المقدس کل لیلۃ من اکل حراما لم یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر رات بیت المقدس سے آواز بلند کرتا ہے، جو کوئی حرام کھاتا ہے خدا اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، خواہ واجب ہو یا مستحب، صرف پرہیزگاری کے ساتھ عمل قبول ہوتا ہے۔ 9ویں روایت، لو صلیتم حتی تکونوا کالا اوتادی وصفتم حتی تکونوا کالحنایا لم یقبل اللہ منکم الا بورع حاجر عدت الداعی۔ اگر تم اس طرح نماز میں کھڑے رہو جیسے زمین میں گڑی ہوئی میخ، اور اس قدر روزہ رکھو کہ سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح کمزور ہو جاؤ اور 3 کمان کی طرح جھک جاؤ، پھر بھی خدا تعالیٰ تم سے کوئی عمل قبول نہیں کرتا جب تک تمہارے پاس گناہوں سے باز رکھنے والا تقوی نہ ہو۔ گناہ دعا کی قبولیت میں مانع ہے۔ 10ویں روایت، وعنہ علیہ السلام، مر موسیٰ برجل من اصحابہ وہو ساجد وانصرف من حاجتہ وہو ساجد فقال لو کانت حاجتک بیدی لقضیتہا لک فأوحی اللہ الیہ یا موسیٰ لو سجد حتی انقطع عنقہ ما قبلتہ او یتحول اما اکرہ الی ما احب عدت الداعی صفحہ نمبر 125۔ حضرت موسیٰ کا گزر ایک شخص کی طرف سے ہوا جو ان کے اصحاب میں سے تھا، وہ سجدے کی حالت میں تھا۔ پھر جب موسیٰ اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آئے تب بھی اسے سجدے میں دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری حاجت برابری میرے اختیار میں ہوتی تو میں خود تمہاری حاجت پوری کرتا۔ خداوند عالم نے موسیٰ پر وحی نازل کی کہ اگر یہ شخص میرے لیے اتنے سجدے کرے کہ اس کی گردن کٹ جائے پھر بھی میں اس کے اعمال قبول نہیں کروں گا، یہاں تک کہ وہ جو چیز مجھے ناپسند ہے اس سے روگردانی نہ کرے اور جو چیز مجھے پسند ہے اس سے بجا لائے، یعنی گناہوں سے پرہیز کرے اور عبادات بجا لائے، ورنہ گناہ دعا کی قبولیت کو روک لیتا ہے۔ گناہ ترک کرنا حقیقی عبادت ہے۔ 11ویں روایت، اصل الدین الودع کن ورعا تکن عابد الناس کن بالعمل بالتقوی اشد اہتماما منک بالعمل بغیرہ فإنہ لا یعقل عمل یتقبل لقولہ تعالی انما یتقبل اللہ من المتقین الداعی۔ گناہوں سے پرہیز کرنا دین کی بنیاد ہے، اس لیے گناہ سے اجتناب کرو تاکہ سب سے زیادہ عبادت گزار متقی ہو جاؤ، اور سختی کے ساتھ اپنے آپ کو تقوی سے مزین کرنے کا اہتمام کرو، تقوی کے بغیر کوئی عمل نہ بجا لاؤ۔ یقیناً وہ عمل مقبول الہی ہے جس کے ساتھ تقوی ہو، اگرچہ کہ عمل مقدار میں کم ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا صرف پرہیزگاروں کے اعمال قبول کرتا ہے۔
صفحہ نمبر 7۔ یعنی اگر تم نے گناہ سے دوری اختیار کی، اگرچہ تمہارے عمل کم سے کم کیوں نہ ہو، قبول درگاہ الہی ہوتا ہے اور مقبول عمل اس لحاظ سے کہ جبکہ رب العالمین نے اسے شرف قبولیت بخشا ہو۔ کم عمل اور چھوٹا عمل نہیں کہا جا سکتا۔ گناہ سے بچنا چاہیے۔ ان روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گناہوں سے زیادہ ڈرنا چاہیے اور بہت ہوشیار رہنا چاہیے، تب جا کر اس سے نیک کام صادر ہوتا ہے اور ان نیک کاموں کو آل محمد کے قرب و جوار کے منازل اور اعلیٰ درجات تک پہنچنا چاہیے۔ مبادن گناہ کے ارتکاب سے وہ ضائع اور برباد ہو جائے۔ ایسے خسارے اور نقصان سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے جس سے انسان اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی نیک اعمال کے ذخیرے کو ضائع کرتا ہے۔ نیک اعمال گرد و غبار کی طرح پراگندہ ہو سکتے ہیں۔ عن سلیمان بن خالد قال سئلت ابا عبداللہ علیہ السلام عن قول اللہ عز وجل وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباء منثورا قال اما واللہ وان کان اعمالهم اشد بیاضا من الکبات ولکن کانوا اذا عرض لهم حرام لم یدعوہ عدۃ الدائی۔ سلیمان بن خالد کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس قول خدا کے بارے میں پوچھا۔ ہم نے قصد کیا اس عمل کا جو خوبصورت شکل میں ہے اور پھر اس عمل کو ذروں کی طرح ہوا میں بکھیر دیتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا خدا کی قسم اگر ان کے اعمال مصری کپڑوں کی مانند زیادہ سفید اور چمکدار ہوں، مگر جب ان کے سامنے گناہ اور حرام نمودار ہوتا ہے تو وہ اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔ بے عبارت دیگر ان کے اعمال تقویٰ نہ ہونے اور حرام مرتکب ہونے کی بنا پر گرد و غبار کی طرح فضا میں پراگندہ ہوتے ہیں۔ ایسے اعمال کی قدر و قیمت ہی نہیں ہوتی۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ و رضوان اس حدیث کی شرح کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ عبادات و اطاعات گناہ کے سبب سے فنا ہوتی ہیں۔ بے شمار پرہیزگار لوگ جنت میں جائیں گے۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام اوحى اللہ تعالیٰ الی موسیٰ ان عبادی لم یتقربوا الی بشیء احب الی من ثلاث خصال قال موسیٰ یا ربی وما ہن قال تعالیٰ یا موسیٰ الزہد فی الدنیا والورع عن معاصی والبکاء من خشیتی قال موسیٰ ما لمن صنع ذا فأوحى اللہ الیہ اما زاہدون فی الدنیا ففی الجنت واما البکاؤون من خشیتی ففی الرفیع الا اعلی لا یشارکہم فیہ احد غیرہم واما الورعون عن معاصی فإنی افتش الناس ولا افتشہم عدۃ الدائی۔ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی اور فرمایا میرا بندہ میرے نزدیک نہیں ہو سکتا مگر میری پسندیدہ 3 چیزوں کے بغیر۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا میرے پالنے والے وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ وہ 3 چیزیں دنیا میں زہد سے کام، گناہوں سے پرہیز کرنا اور میرے خوف سے گریہ کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار جو یہ چیزیں بجا لائے اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ فرمایا دنیا میں زہد سے کام لینے کے لیے بہشت ہوگی، میرے ڈر سے گریہ کرنے والوں کے لیے ایسا بلند مقام ہوگا جہاں ان کے علاوہ اور کسی کو ٹھہرنے کی گنجائش نہیں ہوگی، لیکن میری نافرمانی سے پرہیز کرنے والوں کے لیے بے شک تمام مخلوق کے اعمال کی بازپرس ہوگی مگر ان کے اعمال کا حساب و کتاب نہیں ہوگا اور بغیر حساب بہشت میں داخل ہوں گے۔ صفحہ نمبر 8 گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی تقسیم۔ کبیرہ سے اجتناب صغیرہ سے درگزر کا سبب بنتا ہے۔ اگر کوئی گناہان کبیرہ سے پرہیز کرے تو اس کے چھوٹے گناہوں کی باس پرس نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے بخش دیتا ہے، جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم
مدخلا کریمہ سورہ 4 آیت نمبر 30۔ اگر ان میں سے تم گناہان کبیرہ سے بچتے رہو تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں سے بھی درگزر کریں گے اور تم کو بہت اچھی عزت کی جگہ پہنچا دیں گے، اور تمہارے بڑے گناہوں سے اجتناب کرنا چھوٹے گناہوں کا کفارہ قرار دیا جائے گا۔ بہشت کے دروازوں پر پرہیزگاروں کے سامنے کھلے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ان سے روایت ہے کہ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ دن میں 5 مرتبہ واجب نماز بجا لائے، ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھے اور گناہان کبیرہ سے دوری اختیار کر لے، مگر یہ کہ بہشت کے دروازے اس کے سامنے کھولے جائیں۔ اس کے بعد حضرت علیہ السلام نے گزشتہ آیت مبارک کو تلاوت فرمایا۔ تفسیر منہج الصادقین۔ شفاعت: جس سے گناہ کبیرہ سرزد ہوا اور توبہ نہ کرے تو وہ فاسق ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، اس کی گواہی قابل قبول نہیں، اور مرنے کے بعد عذاب الہی کا مستحق ہوتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس کا شامل حال ہو جائے۔ اور فضل الہی میں سے ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے، چنانچہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا خرت شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ جیم 3 بحار الانوار عدت الدائی۔ میری شفاعت میری امت کے ان گناہان کبیرہ کے مرتکب افراد کے لیے ذخیرہ کی گئی ہے، اور فرمایا انما شفاعتی لأہل الکبائر من امتی فاما المحسنون فما علیہم من سبیل۔ جیم 3 بحار الانوار عدت الدائی۔ میری شفاعت میری امت کے گناہان کبیرہ بجا لانے والوں کے لیے مخصوص ہے، لیکن گناہان کبیرہ کے ترک کرنے والے یعنی نیکوکاروں کے لیے کوئی مواخذہ نہیں۔ شفاعت معصیت کرنے پر دلیری کا سبب نہیں ہونا چاہیے۔ دراصل شفاعت کی حقیقت میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ تعالیٰ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طہار علیہ السلام کی عظمت اور شان و بزرگی اور دوسرے شفاعت کرنے والوں کے احترام کا اظہار ہے، کیونکہ گناہان کبیرہ میں ملوث افراد کو انہی کے حوالے کیا جائے گا، بلکہ ان کی شفاعت کے برکت سے گناہ گاروں کو ان کے دوسرے دوستوں کی طرح سے بلند مقام اور مرتبے پر فائز کیا جائے گا، اور یہی قرآن مجید اور صحیح خبروں میں اور متواتر و مسلم احادیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہاں اس مختصر بحث میں ان سب کا ذکر طوالت کا سبب ہوگا۔ جو چیز یہاں ذکر کرنا لازم ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت کا موضوع معصیت پر جرأت کا سبب نہ بنے، نہ توبہ سے غفلت کرے۔ نجات کی امید میں خودکشی کرنا۔ شفاعت کی امید میں گناہ کرنا اور توبہ نہ کرنا زہر کھانے اور اژدہے کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ یہ امید رکھنا کہ ڈاکٹر پہنچ جائے گا اور علاج کر دے گا خلاف عقل ہے، کیونکہ زہر کھانے کے بعد یقین پیدا نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر اور دوا میسر آ جائیں گی۔ دوسری بات یہ کہ ممکن ہے کہ ڈاکٹر اور دوا دونوں فراہم ہو جائیں، مگر زہر رگوں میں داخل ہو کر دل کو ناکارہ بنا دے اور موت کو ہمکنار کر دے۔ اس طرح جو شخص گناہ کرتا ہے وہ کس طرح یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد سفارش کرنے والے کی شفاعت فوراً حاصل ہو جائے گی۔ صفحہ نمبر 9۔ موت کی 3 قسموں میں سے ایک قسم واقع ہوتی ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے اجداد اکرام سے روایت نقل کی ہے، قال قیل لامیر المومنین صف لنا الموت فقال علیہ السلام علی الخبیر سقطتم هو احد 3 امور یرد الیہ اما بشارۃ بنعیم الابد و اما بشارۃ بعذاب الابد و اما تحزین و تحویل و امرہ مبہم لا یزری من ای الفراق ہوا فمو الینا المطیع لامرنا فہو البشر بنعیم الابد و اما عدونا المخالف علینا فہو المبشر بعذاب الابد و اما المبہم امرہ الذی لا یدری ما حالہ فہو المؤمن من المسرف علی نفسہ لا یدری ما یول الیہ حالہ یاتیہ الخبر
مبهما تخوفا ثم لن يسويه الله به أعداءنا لكن يخرجه من النار بشفاعتنا فاعملوا وأطيعوا ولا تنكلوا ولا تستصغروا عقوبة الله عز وجل فإن من المسرفين من لا تلحقه شفاعتنا إلا بعد سلامات ألف سنة. جیم 3 بحار الانوار نقل از فی معنی الاخبار۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے موت کی تعریف پوچھی تو آپ نے فرمایا تم عالم اور باخبر ہستی کے پاس آئے ہو، اب سنو 3 میں سے ایک حالت میں انسان کی موت واقع ہوتی ہے، ابدی نعمت کی خوشخبری دی جاتی ہے، یا ابدی عذاب کی وعید سنائی جاتی ہے، یا وہ ہمیشہ کے لیے وحشت اور خوف میں مبتلا رہتا ہے اور اس کا کام غیر یقینی اور تردد کی حالت میں رہتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس قسم کی موت سے دوچار ہوتا ہے۔ بس جاننا چاہیے کہ ہمارا دوست ہمارا فرمانبردار ہوتا ہے، وہ معصیت کار نہیں ہوتا، اسے ابدی نعمتوں کی خوشخبری دی جاتی ہے، لیکن ہمارا بدخواہ جو ہماری مخالفت کرتا ہے ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار رہے گا۔ لیکن وہ شخص جو غیر یقینی حالت میں ہے اور اسے معلوم نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، جبکہ وہ ایسا مومن ہے جسے اپنے نفس پر ظلم اور اسراف کیا ہے، یعنی وہ گناہگار اور اس کی موت ڈر اور خوف و ہراس اور مبہم حالت میں آتی ہے، پس اللہ تعالیٰ اس کو اور ہمارے دشمن کو مساوی نہیں دیکھتا بلکہ ہماری شفاعت کی وجہ سے وہ جہنم سے نکالا جائے گا۔ بس میرے دوست عمل کرو اور احکامات الہی کی اطاعت کرو، خداوند کے عذاب کو چھوٹا اور حقیر شمار نہ کرو، اور بے شک کچھ ایسے گناہ گار بھی ہیں جن کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوتی مگر 3 لاکھ سال گزر جانے کے بعد۔ میں تمہارے بارے میں برزخ سے ڈرتا ہوں۔ قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام انی سمعتک تقول کل شیعتنا فی الجنة علی ما کان فیہم، قال علیہ السلام صدقتک کلہم واللہ فی الجنة، قلت جعلت فداک ان الذنوب کثیرۃ کبائر، قال علیہ السلام اما فی القیامۃ فکلکم فی الجنة بشفاعت نبی المطاع او وصی النبی ولکن واللہ اتخوف علیکم فی البرزخ، قلت وما البرزخ، قال علیہ السلام القبر منزہین موتہ الی یوم القیامت۔ کافی۔ عمر بن یزید کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ ہمارے تمام شیعہ خواہ کتنے بھی گناہ گار ہوں گے بہشتی ہوں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے سچ کہا ہے، وہ سب کے سب بہشتی ہوں گے۔ پھر میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، بے شک گناہ زیادہ اور بڑا ہو پھر بھی کیا بہشت میں ہوں گے؟ فرمایا قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے کسی بھی وصی کی شفاعت سے تم سب بہشت میں داخل ہوگے، لیکن خداوند عالم کی قسم تمہارے بارے میں برزخ سے ڈرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا مولا برزخ کیا چیز ہے؟ جواباً فرمایا برزخ قبر ہے، اس کی مدت مرنے کے وقت سے لے کر قیامت کے دن تک ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 10۔ کل خون کے آنسو بہائے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کو مخاطب کر کے کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ اس سلسلے میں ارشاد فرمایا لا تحقرن ذنبا ولا تصغرنه واجتنب الكبائر فإن العبد إذا نظر إلى ذنوبه دمعت عيناه دما وقيحا يقول الله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تودل ان بینہا و بینہ امدن بعیدا۔ جلد 17 بحار الانوار۔ ہرگز کسی گناہ کو چھوٹا اور حقیر تصور مت کرو،
اور بڑے گناہوں سے پرہیز کرو، کیونکہ قیامت کے دن جب بندہ اپنے گناہ پر نظر کرے گا تو بے اختیار اس کی آنکھوں سے خون اور پیپ کے آنسو بہیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ قیامت وہ دن ہے کہ ہر ایک اپنے نیک اور بد اعمال اپنے سامنے پائے گا اور آرزو کرے گا کہ خود اس کے اور گناہوں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہو جائے۔ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ فرمایا، ان العبد لا یجس علی ذنب من ذنوبہ مئۃ عام کافی، بے شک بندے کے ہر ایک گناہ کی سزا میں اسے 100 سال جہنم میں قید رکھا جائے گا۔ نماز کو حقیر شمار کرنے والوں کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ نماز کا استخفاف گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ بعض روایتوں میں واضح طور پہ بیان ہے کہ نماز کو حقیر سمجھنے والا شفاعت سے محروم ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، لا تنال شفاعتنا من استخف بصلاتی، ہماری شفاعت ان لوگوں کو نہیں ملتی جنہوں نے نماز کو حقیر سمجھا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، لیسا منی من استخف بالصلاۃ لا یرد علی الحوض لا واللہ، بحار الانوار، جو کوئی نماز کو حقیر شمار کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مجھ سے نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ حوض کوثر پر میرے نزدیک نہیں پہنچ سکتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گناہوں سے نہ بچنا، دلیل سے گناہوں میں ملوث ہونا اور شفاعت کی امید میں توبہ کرنے میں تاخیر کرنا جہالت، گھمنڈ اور لاپرواہی کی علامت ہے۔ زیادہ گناہ ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ جو کچھ شفاعت کے بارے میں ذکر کیا گیا اور اس وقت کام آتا ہے کہ جب کوئی شخص ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے گناہوں میں زیادہ ملوث ہونے اور توبہ میں تاخیر کرنے سے ایمان کا نور دل سے ختم ہو جاتا ہے اور شک میں پڑ کر انکار کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اور ایسی حالت میں پھر وہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے اس قدر مہلک زہر کھا لیا ہو کہ ڈاکٹر کے پہنچنے سے پہلے وہ مر جائے۔ اس صورت میں ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ اس طرح شفاعت کرنے والے کی سفارش اسے فائدہ نہیں دیتی۔ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، سورہ 74 آیت 49۔ میں اس دعوے کے ثبوت کے لیے ایک آیت شریفہ اور 2 روایتیں ذکر کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ چنانچہ سورہ روم آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کو انجام برا ہی ہوا، کیونکہ ان لوگوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ان کے ساتھ مسخرہ پن کیا تھا۔ گناہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ پہلی حدیث، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ما من عبد الا وفی قلبہ نکتۃ بیضاء فاذا اذنب ذنبا خرج من نکتہ نکتۃ سوداء فاذا تاب ذهب ذلك السواد فان تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى یختی البیاض فاذا اضاء البیاض لم یرجع صاحبہ الی الخیر ابدا وہو قولہ تعالی کلا بل رأنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کتاب کافی، صفحہ نمبر 11۔ کوئی بندہ نہیں مگر اس کے دل میں ایک سفید نقطہ ہوتا ہے، جب گناہ کرتا ہے اس نقطے سے سیاہ نقطہ نکل آتا ہے۔ اگر توبہ کرے تو وہ سیاہی مٹ جاتی ہے، اگر وہ گناہوں میں ڈوب گیا اور لگاتار آلودہ رہا تو دل کی سیاہی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ دل کی پوری سفیدی کو گھیر لیتی ہے۔ جب سفید نقطے پر مکمل طور پر کالا پردہ چھا جاتا ہے تو ایسے دل کے مالک کبھی بھی خیر کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ یہ روایت فرمان الہی کے عین مطابق ہے، جیسا کہ ارشاد ہے کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ وہ لوگ اعمال بد کرتے ہیں، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔ قلب سیاہ پر واعظ و نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، یعنی ان کے دل میں گناہوں سے زنگ آلود ہو کر تاریکی چھا گئی ہے۔ حقیقی آنکھ سے محروم ہو کر نہ حق کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، نہ حق کی پہچان باقی رہتی ہے۔
نہ نصیحت قبول کرنے اور خیر و خوبی کا راستہ نظر آتا ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی شخص کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے مگر اس کو عملاً بنا کے نہیں لاتا، مگر کبھی بندہ گناہ کا کام کرتا ہے اور خدا اسے دیکھتا اور فرماتا ہے کہ میری عزت کی قسم اس کے بعد میں تجھے ہرگز نہیں بخشوں گا، بے عبارت دیگر وہ اس گناہ کی وجہ سے حق تعالیٰ کے الطاف کے استحقاق اور قابلیت سے کلیتاً محروم رہتا ہے، نہ اسے توبہ کرنے کی توفیق ہوتی جس کے نتیجے میں اس کو گناہ بخشا نہیں جاتا۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے تمام گناہوں سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ہر گناہ سے یہی گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ درگزر کرنے کے قابل نہ ہو۔ گزشتہ گناہوں سے ڈرنا۔ اہل ایمان کو اپنے گزشتہ گناہوں سے ڈرتے رہنا اور روتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اطمینان اور یقین نہیں کہ کون سا گناہ ہماری شامت کا سبب بنے، کیونکہ امام نے ہمیں نشاندہی نہیں فرمائی کہ پروردگار عالم کی نظروں سے گرانے والا وہ کون سا گناہ ہے جس سے ہم مغفرت الہی اور اس کے درگزر سے محروم ہو جائیں۔ البتہ اس قسم کے گناہ کی نشاندہی کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جس گناہ کا سرزد ہونے کے بعد توبہ نہیں اور پشیمان نہیں ہوئے، وہی گناہ ہمیں عفو و مغفرت پروردگار سے محروم کر دیتا ہے۔ اسی لیے بارگاہ خداوندی میں تضرع و زاری کرتے ہوئے توبہ کے دروازے سے داخل ہو جائیں، ان گناہوں سے جو ہمیں یاد ہیں خصوصاً، اور ایسے گناہوں سے جو بھول گئے ہیں۔ عموماً توبہ کر کے ان کی تلافی کریں، اور توبہ کرنے کا طریقہ اس کے بعد ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ شفاعت امید کا موجب ہے، نہ کہ مغروب ہونے کا سبب۔ گزشتہ بیان سے معلوم ہوا ہے کہ موضوع شفاعت غرور اور نافرمانی کا جرأت اور سبب نہیں بننا چاہیے، بلکہ گناہ گار کے لیے شفاعت مایوسی کے عالم میں امید کو تقویت دیتی ہے اور بندے کو توبہ و انابے کی طرف شوق اور رغبت پیدا کرتی ہے تاکہ وہ بلند مرتبے پہ فائز ہو جائے اور رحمت للعالمین کے قرب و جوار کے اعلیٰ مقام پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائے۔ پھر بھی خوف و ہراس ہونا چاہیے، ایک طرف شفاعت کی امید اور دوسری طرف لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ شفاعت کی امید کے ساتھ دل میں خوف خدا بھی ضروری ہے، چونکہ خوف شفاعت کے منافی نہیں ہے، یعنی جو شخص پروردگار عالم کے لطف و کرم اور شفاعت کا امیدوار ہے تو ممکن ہے عین اسی حالت میں اسے خوف و ہراس محسوس ہو جائے، ورنہ خدا نہ کرے کہ وہ اپنے آقاؤں کی شفاعت اور اسے بہت طویل زمانہ گزر جانے کے بعد حاصل ہو۔ بعبارت دیگر وہ لمبی مدت تک عالم برزخ کے عذاب میں گرفتار رہنے کے بعد اسے شفاعت نصیب ہو۔ اس دوران جو خوف و ترس اسے حاصل ہو رہا ہے وہی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت حاصل کرنے اور سختی سے ان کا دامن پکڑنے کا موجب ہو جائے۔ شیعان اہل بیت علیہ السلام۔ شیعوں کے مقام اور اہل بیت علیہ السلام کے دوستداروں کی نجات کے بارے میں جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی۔ بس ایسی روایات ہماری امید کو تقویت بخشنے والی ہیں اور ہمارے آقاؤں کی محبت ہمارے لیے باعث اطمینان ضرور ہیں، لیکن امید و اطمینان نہ بنا دیں، نیز معصیت پر دلیری کا باعث نہ بنیں۔ صفحہ 12۔ شیعہ اور محب۔ اس موضوع سے متعلق روایات دو عنوانات پر مشتمل ہیں، پہلی شیعہ اور دوسری محب اہل بیت۔ تاہم ان شیعوں کا مقام و مرتبہ بلند ہے کیونکہ انہوں نے علم و عمل کے میدان میں سبقت حاصل کی، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو شیعہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کہنے کے قابل نہیں سمجھتے۔ مثلا جناب محمد بن مسلم ثقفی جو حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے جلیل القدر اصحاب میں شمار ہوتے تھے، ان کے متعلق ان دونوں بزرگوں نے شیعوں کو حکم دیا تھا کہ دینی مسائل میں ان کی طرف رجوع کریں۔ اس کے علاوہ علم الرجال کی کتاب میں لکھا ہے کہ اپنے زمانے میں محمد بن مسلم سے بڑھ کر کوئی فقیہ موجود نہ تھا۔ محمد بن مسلم کی قاضی شریک سے گفتگو۔ ایک مرتبہ یہ بزرگوار ابو القریبۃ الازدی کے ساتھ قاضی شریک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شریک نے غصے میں ان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ دونوں جعفری اور فاطمی ہیں، یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔ یہ سنتے ہی دونوں زارو قطار رونے لگے۔ قاضی نے ان سے گریے کا سبب دریافت کیا تو بولے کہ آپ نے ہمیں ایک عظیم شخصیت حضرت جعفر بن محمد صادق کی طرف نسبت دی ہے، ہم جیسے کم زہد و تقویٰ اور اتنی عظیم نسبت خاک رابع عالم پاک، آپ از راہ کرم ہماری اس درخواست کی پذیرائی فرمائیں تو ہم آپ کی رہین منت ہوں گے۔ امام کی پیروی کرنے والے حقیقی شیعہ ہیں۔
ہاں ہم شیعہ حقیقی کا خطاب اس شخص کو دے سکتے ہیں کہ تمام کردار و گفتار میں ان کے پیروکار ہو۔ چنانچہ باب الحوائج حضرت موسیٰ فرماتے ہیں انما شیعتنا من شیعنا واتبع آثارنا واقتدى باعمالنا بحار الانوار۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہمارا شیعہ صرف وہ ہے کہ تمام حالات میں ہماری پیروی کرے، ہمارے نقش قدم پر چلے اور ہمارے اعمال کی اقتداء کرے۔ کچھ شیعوں کے ساتھ حضرت علی کی گفتگو۔ ایک رات حضرت امیر المومنین مسجد سے باہر جا رہے تھے، چاندنی کی وجہ سے فضا روشن تھی، پلٹ کر دیکھا تو ایک گروہ آپ کے پیچھے آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ کون ہو؟ عرض کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ حضرت نے ان کے چہروں کو غور سے دیکھا اور ارشاد فرمایا کیا وجہ ہے کہ تمہارے چہروں پہ شیعہ ہونے کی کوئی نشانی نہیں پائی جاتی؟ عرض کی مولا شیعوں کی علامت کیا ہے؟ فرمایا صفر الوجوہ من السحر، امش العیون من البکاء، حدب الظہور من القیام، خمس البطون من الصیام، زبل الشفاۃ من الدعاء، علیہم غبرۃ الخاشعین۔ بحار الانوار نقل از امالی شیخ طوسی و ارشاد شفیع شیخ مفید علیہ الرحمہ۔ عبادت خدا میں زیادہ شب بیداری سے ان کے چہرے زرد ہوتے ہیں، خوف خدا سے زیادہ رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے پانی گرتا ہے، عبادت میں زیادہ مشغول رہنے کی باعث ان کی کمر جھکی ہوئی ہوتی ہے، روزہ زیادہ رکھنے کے باعث ان کا پیٹ سے ملا ہوا ہوتا ہے، کثرت دعا سے ان کے ہونٹ خشک ہوتے ہیں اور ان پر خوف الہی چھایا ہوتا ہے۔ قارئین کرام کی مزید اطلاعات کے لیے یہاں 3 روایتوں پر اکتفا کر رہا ہوں۔ شیعہ ہونے کے لیے دعویٰ کافی نہیں ہے۔ ان جابر ان ابی جعفر علیہ السلام ایکتفی من ینتحل التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت فواللہ ما من شیعتنا الا من اتقی اللہ واطاعہ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کیا کسی کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیعت کی نسبت دے اور کہے میں اہل بیت علیہ السلام کا دوستدار ہوں؟ خدا کا قسم ہمارا شیعہ اس شخص کے سوا اور کوئی نہیں جو خدا سے ڈرتا ہے اور ان کے احکام کی اطاعت کرتا ہے۔ ان مفضل بن عمر قال قال ابو عبداللہ علیہ السلام اذا اردت ان تعرف اصحابی فانظر الی من اشتد ورعہ وخاف خالقہ ورجا ثوابہ واذا رأیت ہؤلاء فہو لائی اصحابی۔ کافی۔ حضرت امام سعادت علیہ السلام نے مفضل بن عمر سے فرمایا اگر تم ہمارے اصحاب کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس شخص کو دیکھو جو سخت کے ساتھ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے اور اپنے خالق سے زیادہ ڈرتا ہے اور اس کے ثواب کی امیدوار ہوتا ہے۔ جب تم کہیں بھی ایسے افراد کو دیکھنا تو سمجھ لینا یہی لوگ میرے اصحاب ہیں۔ دخل عیسیٰ بن عبداللہ القمی الی ابی عبداللہ علیہ السلام فقال علیہ السلام لیس منا ولا کرامہ من کان فی مصر فیہ مئن الف او یزیدون وکان فی ذلک المصر احد او رعو منہ۔ کافی۔ عیسیٰ ابن عبداللہ قمی حضرت ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے اور نہ ہمارے نزدیک اس کی عزت ہے کہ کسی شہر میں 1,00,000 نفر آباد ہوں اور وہاں ایک آدمی غیر شیعہ بھی اس سے زیادہ پرہیزگار موجود ہو، یعنی شیعہ اہل بیت کو ایمان، عمل اور تقوی میں سب سے بہتر ہونا چاہیے، اس کا مقابل کوئی دوسرا نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اسے خیر البریہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، سورہ 98 آیت 7۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے یہی لوگ بہترین خلائق ہیں۔ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ خیر البریہ سے مراد شیعان علی ہیں علیہ السلام، جیسے کہ فرمایا تاتی انت و شیعتک یوم القیامت رازین مرزین۔ تفسیر طبری، مناقب خوارزمی، الصواعق تالیف ابن حجر۔ اے علی، خیر البریہ سے مراد آپ اور آپ کے شیعہ ہیں
قیامت کے دن جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کو مرحمت فرمائے گا اس سے راضی اور خوشی کی حالت میں ہوں گے اور وہ سب پسندیدہ خدا ہوں گے۔